بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ یہ رجب کا مہینہ ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ مہینہ بڑی ہی تعظیم والا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو اس مہینے میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا یہ ممنوع فرمایا ہے، یعنی یہ امن کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یعنی ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے سے مراد یہ ہے کہ ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے، اس لیے یہ دعا کیا کریں کیونکہ یہ دعا کرنا سنت ہے۔ اب کیونکہ ہم رمضان کے قریب ہیں تو اس حوالے سے میں 3 خاص باتیں رکھوں گی یہاں پر۔ سب سے پہلے یہ کہ جن کے روزے پچھلے سال رہ گئے ہوں اور وہ اس کے رکھنے پر قادر بھی ہوں، یا وہ بہنیں جن کے روزے قضا ہو جائیں حیض کی وجہ سے، تو انہیں چاہیے کہ ان روزوں کو رکھ کر اپنے رمضان کے روزوں کی ادائیگی کریں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ کیونکہ رجب کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے تو اس میں فضیلت کے روزے رکھا کریں، رمضان کے قضا روزے نہیں۔ تو ایسا سوچ رکھنا یہ غلط ہے، کیونکہ یہ کہیں سے بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے، بلکہ رجب میں آنے والے رمضان جو ہیں، جو گزر چکے رمضان کی قضا روزے رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب فرض کا معاملہ آ جائے تو فرض کا درجہ پہلے، نفل کا درجہ بعد میں۔ تو پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ فرض روزے رکھنے یا فرض روزوں کی جو قضا ہے، آپ کو اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر اجازت نہ دے تو وہ خود سخت گناہ گار ہوگا۔ تو یہ ہے فرض روزوں کی بات ہو رہی۔ لیکن اگر نفلی روزے ہیں تو اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے جب یہ گھر میں موجود ہو تو یہ دوسری بات تھی۔ تیسرا یہ ہے مسئلہ کہ نفل روزے کی جو ادائیگی ہوتی ہے، نفل روزوں کی، وہ بندے کے اوپر لازمی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، کسی نے اگر نفلی روزہ رکھ بھی لیا اور غروب آفتاب سے پہلے اس نے قصداً کچھ بھی کھا لیا یا کوئی ایسا عمل کر دیا جس کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس روزے کی قضا لازم ہو جائے گی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک اس نے نفل نہیں شروع کیا تھا اس وقت تک تو وہ نفل تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نفل اپنی شروع کر دیا، یعنی کہ اس نے نفلی روزہ رکھ لیا، تو اب اس کا پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی نیک کام کا شروع کر کے بیچ میں چھوڑ دینا یہ ناپسندیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو بہرحال رجب کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 2 مہینے پہلے سے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اس لیے اس مبارک مہینے کی تیاری کر لو تاکہ جب رمضان آئے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کی فہم عطا فرما، ہدایت نصیب فرما اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔